اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنہم، پس ان میں سے بعض وہ ہیں، من آمن بہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ومنہم، اور ان میں بعض وہ ہیں، من صد عن، جو اس سے روکتے ہیں، وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے ان کو جہنم جس میں آگ دہکتی ہوئی ہوگی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم انہیں ڈالیں گے آگ کے اندر، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلد، ان کے چمڑے وہ جل جائیں گے، بدلناہم، ہم تبدیل کر دیں گے، جلوداً غیرہا، ان کے چمڑوں کی جگہ دوسرے چمڑے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، کان عزیزاً حکیما، زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، سندخلہم، ہم عن قریب داخل کریں گے ان کو، جنات، ایسے باغیچوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا، ان جنت کے اندر ان کے لیے، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم، اور ہم ان کو داخل کریں گے، ظلا ظلیلا، گھنے سایوں میں۔ ماقبل میں آپ حضرات نے سنا یہودیوں کے بارے میں، اور ان کا حسد بھی آپ حضرات نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کتنا حسد رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ کتنا حسد رکھتے تھے۔ اس حسد میں انہوں نے غیروں کے ساتھ دوستی کو اپنانا پسند کر لیا، اور جو اپنی ہی کتاب والے تھے، اللہ کا نام لینے والے تھے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حسد یقیناً ایسی آگ ہے جو انسان کے اندر بھڑکتی ہے، اور وہ آگ انسان کو تو کھاتی ہی کھاتی ہے، لیکن انسان کے نیکیوں کو بھی وہ کھا جاتی ہے۔ ایسی حسد کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، یہود و نصارہ، اور آج تک ذلیل ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ ذلیل ہوں گے ایسی حسد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حسد سے حفاظت فرمائے۔ کبھی بھی انسان حسد کی آگ میں نہ جلے، وہ حسد نہ کرے کسی سے، کوشش کرے کسی کے اندر نعمت دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے۔ علم کے اندر بھی حسد نہیں ہے، کسی کا علم کمال دیکھا تو اس پر حسد کرنا شروع کر دیا، یہ بھی نہیں ہے۔ مال کے اندر حسد دیکھا، وہ بھی نہیں ہے۔ دونوں حسد منع ہے، جیسا بھی حسد ہو۔ بہرحال ان کا تذکرہ تھا، اللہ نے وہ فرمایا، پھر آگے انہی کے متعلق گفتگو آگے ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود ہیں، ان میں بعض ایمان لے کر آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بعض ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کو بھی خود بھی ایمان سے پیچھے رہے، دوسروں کو بھی روکتے رہے، ایمان سے روکتے رہے۔ تو ان بعد وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، سعیرہ، اس کے اندر آگ ہوگی۔ آگے اس کی تفصیل ہے، دیکھیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا۔ اب یہ یہود و نصارہ، یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ساری اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیت ہیں، اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ وہی فرشتہ لے کر آیا جو ہماری کتابیں لے کر آیا تھا، ان کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور پھر کیا منظر ہوگا اس کا؟ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑے پک جائیں گے، جل جائیں گے، بدلناہم جلوداً، تو ہم ان کے چمڑے اور چمڑے ان پر ڈال دیں گے،
اور چمڑے ان پر آ جائیں گے، ان کے جسموں پر آ جائیں گے، غیرہ جو اس کے علاوہ ہوں گے، لیذوقوا العذاب، یہ اس لیے کی جائے گا تاکہ یہ عذاب کو چکھیں، عذاب کا مزہ لیں، پتہ چلے ان کو آج کی کل کیا کرتے رہے ہیں، کل ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ سورۃ دخان ہے، اس میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو بڑا عزیز تھا، تیری تو بڑی عزت کی جاتی تھی، بڑا مقام تھا تیرا، آج چکھ۔ عزیز الکریم، یا آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کا نام عزیز ہے، کریم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن دنیا کے اندر جو اعزاز ملتا ہے بندے کو تو بندہ اس کو کیا سمجھتا ہے کہ میں عزت والا ہوں، میں بڑا کریم، لوگوں کے تو میں بڑا کریم ہوں، لوگ تو میری بڑی رعایت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو بڑا عزیز تھا، تو بڑا اپنے آپ کو بڑے مرتبے والا سمجھتا تھا، آج چکھ یہ عذاب۔ اور پھر عذاب بھی ایسا ہوگا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جو عذاب ہوگا کفار پر، اور ان کی جو چمڑے ہوں گے، یہ ایک گھڑی میں 100 دفعہ ان کے چمڑوں کو تبدیل کیا جائے گا، ایک گھڑی میں۔ ایک گھڑی کتنی ہوتی ہے؟ 20 منٹ کی گھڑی عمومی طور پر جو بیان کیا جاتا ہے، اس ایک گھڑی کے اندر 100 مرتبہ ان کی جلدیں تبدیل کی جائیں گی۔ اور پھر ایسا ہوگا لا يموت فیہا ولا یحیا، آدمی وہاں پر مرے گا بھی نہیں، زندگی بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مرے گا بھی نہیں، زندگی بھی نہیں ہوگی، یعنی زندگی تو ہوگی، ایسی زندگی ہوگی جو نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پر مر بھی نہیں سکیں گے کہ یہاں تو نہیں ہے ایسا کہ آدمی جل گیا، راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا، بس چھٹی ہو گئی۔ وہاں پر تو ایسا نہیں ہے، وہاں پر جب جلنا ہے پھر دوبارہ اس کو لٹایا جائے گا، پھر دوبارہ جلنا ہے، پھر دوبارہ جلنا ہے۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، وہاں پر ایسا عذاب ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دنیا کی آگ دیکھتے ہو، یہ اس آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ تو بہت بڑی آگ ہے، بہت بڑی آگ ہے جس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، ایسی آگ۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا سب سے کم عذاب، دوزخ کا سب سے کم عذاب جس کو ہوگا، اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس کی جو پاؤں کی جوتیاں ہوگی وہ آگ کی ہوں گی، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کہ ہم ہانڈی میں دیکھتے ہیں پانی جوش مار رہا ہوتا ہے، ابل رہا ہوتا ہے اور وہ کھول رہا ہوتا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات سے ہم سب کو بچاتے رہے کہ تم، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کی کمر سے کپڑا ہے اس سے پکڑ پر لوگوں کو میں کھینچ رہا ہوں، لوگوں اس طرف نہ جاؤ۔ اور آپ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے ابو طالب سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آخری وقت کہا چچا آپ لوگوں کے سامنے نہ پڑھو، آپ صرف میرے کان میں تو پڑھ لو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، میرے کان میں تو پڑھ لو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، آپ علیہ السلام معراج میں دیکھ کر آئے کیا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دیکھ کر آئے، یہ دیکھ کر آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز ہو، ہمارے بھی لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت دی ہے، اس کلمے کو دوسروں تک پہنچانا۔ جو کلمہ نہیں پڑھا ہوا اس کو منت سماجت کر کے اس کو سامنے کہیں بھی آخرت ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے ایک دن مرنا ہے، اس کے لیے تیاری ہے، کلمہ پڑھ لو، کلمے کے مطابق زندگی گزار لو، یہ ہم نے کہنا ہے۔ تو یہ ہے بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، غالب ہیں۔ اللہ کوئی بھی کام کرنا چاہے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، اللہ عذاب دے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا، اے اللہ اس کو آپ کلمے کی توفیق دے دیتے، اے اللہ آپ اسے کلمے کی توفیق دے دیتے، اللہ تعالیٰ نے کلمے کی توفیق نہیں دی، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوال کرے۔
غالب ہیں، حکیماً حکمت والے ہیں، اللہ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہے، اور وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کی حکمت اس ہر کام کے ساتھ ہے۔ آگے دیکھیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیے، سندخلہم جنات، ہم ان کو داخل کریں گے ایسی باغات میں، ایسے باغیچوں میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ ماقبل والی آیت سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر۔ تو لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے اندر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبے سایوں میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گے، ان کا مقامات ہوں گے، ان کے لیے درجے ہوں گے، اعلیٰ درجات ہوں گے، اللہ ان کو وہاں رکھیں گے۔ اب اس میں سنیں تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے ایمان والے، اعمال صالحہ والے، ایمان اعمال صالحہ۔ آدمی ایمان اس کے اندر تو کوئی نہیں ہے کہ ایمان لائے نہ لائے، نہیں، ایمان لانا ہے۔ اعمال صالحہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کمی ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اعمال صالحہ کرنے ضرور ہیں۔ اسی لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، بیٹھے تھے، اچانک باغ میں تشریف لے گئے، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گئے، اب اکیلے گئے ہیں، کوئی دشمن، کوئی ایسا خوف محسوس کیا، میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، میں وہاں چلا گیا، میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جو آئے مجھ سے پوچھو، پھر اس آپ نے سب وہاں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ لوگوں سے کہہ دو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ اب دیکھیں اس پر ایک دیکھیں کہ ہمارے لیے کلمہ پڑھنے پر جنت، یہ تو ہے ہی۔ آگے اعمال صالحہ کے بارے میں کیا ہے وہ اس کو ذرا سنیں۔ اب یہ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور میں گیا، سب سے پہلے مجھے حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے ملے، وہ ملے، میں نے انہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر حضرت عمر سے انہوں نے ملے، حضرت عمر میں نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر نے تھپڑ مارا یہاں پر سینے پر کہ چلو اب گر گئے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات لے کے ہے۔ حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ اگر یہ کلمے پر کھڑے رہے تو انہوں نے اعمال صالحہ نہیں کرنے، یہ انہوں نے اعمال صالحہ نہیں کرنے، اس لیے اعمال صالحہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہے، کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے ہیں، کلمے کو آگے پہنچاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اس پر جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو درجات میں پہنچانے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے دیکھیں، سندخلہم جنات، ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے، ان کو جہنم میں اور جنات، ان کو جنات میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو اس میں دیکھیں ایسے باغات میں داخل کریں گے، جب ہم باغات کو سوچتے ہیں تو ہمیں دنیا کے باغات سامنے آتے ہیں، اور جب جنت کا تذکرہ آتا ہے اور اس میں نہروں کا تذکرہ آتا ہے ہمارے سامنے دنیا کی نہریں آتی ہیں، اور پھلوں کا تذکرہ آتا ہے تو دنیا کے پھل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آدمی جتنا بھی خیالات میں لے جائے، چلو اتنا بھی ہمیں حدیثوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انگور اتنا بڑا ہوگا پورے کنبے کو کافی ہو جائے گا، اس کا تصور بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم ذہن میں بیٹھ سوچیں کہ اتنا بڑا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرماتے ہیں، مٹکا دیکھا کبھی؟ مٹکا، وہ صحابی نے پوچھا کتنا بڑا انگور ہوگا، اب ہمیں مٹکا دیکھا ہے کہ جی دیکھا ہے، اتنا بڑا ایک انگور، فرمایا کہ میرے پورے خاندان کو کافی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے وہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں لا عین رأت، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا،
ولا اذن سمعت، اور کبھی کسی کان نے ان نعمتوں کو نہیں سنا، کبھی بھی نہیں سنا، اور سنتے رہے ہیں، اور سنتے رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا اثر ہی، اس کا خیال ہی نہیں آیا، وہ ایسی نعمتیں ہیں۔ اب ہم سوچیں، جو ہم نے سوچا ہے وہ تو پیچھے ہو گیا، جو ہم نے سوچا ہے خیالات میں پہنچے ہیں وہ کم ہے، وہ تو ابھی تو شروع نہیں ہوئے، ابھی تو جنت کی نعمتیں شروع ہی نہیں ہوئی، جنت کی نعمتیں اس سے آگے شروع ہوں گی۔ یہ ہے جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا لہم فی ازواج مطہرہ۔ ازواج مطہرہ بھی سن لیں، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں، کس سے پاک؟ کس سے پاک؟ پہلی بات تو یہ کہ بچے جنت سے پاک، بچے جنت سے پاک، اور پھر حیض و نفاس سے پاک۔ انسان جن چیزوں سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک صاف کر کے مرد کے سامنے لے کے آئیں گے۔ یہاں مردوں کا تذکرہ ہے، تو مردوں کے لیے لہم جنات تجری، ازواج مطہرہ کن کے لیے ہیں؟ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے، تو مردوں کے لیے انعامات کو ذکر کیا جا رہا ہے، مردوں کے لیے انعامات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاک صاف اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اور یہ تو دنیا کی ہیں، ان کو بھی، اور وہاں پر جو حوریں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے لیے بنا سجا کر ان کے سامنے لائیں گے۔ یہ صرف مسلمان کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے کیا جائے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبے سائے، لمبے سائے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سوار یسیر الراکب، ایک سوار وہ ان کے سائے میں چلے 100 عام، 100 سال تک چلتا رہے، تب بھی وہ اس سائے کو مکمل نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اقرا، اقرا، تم پڑھو، کیا پڑھو؟ فی صدر وظل ممدود، وہ جس صورت واقعہ کے اندر تھا وظل ممدود، لمبے سائے ہوں گے اللہ بہت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والی نعمتیں اور اس کا شوق عطا فرمائے، جہنم سے حفاظت، اور اس سے جو اعمال جانے کے ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ